جب بھی اللہ تعالیٰ یا ایھاالذین آمنو کہتا تو جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جو ہی وہ سنتے ہیں تو وہ فوراً اٹینٹیو ہو جاتے ہیں، فوراً ان کے وہ الرٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا دھیان اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ اب کیا بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ کہنے والا کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رمضان سے متعلق بھی جب احکامات نازل کیے تو اسی طریقے سے شروعات کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھاالذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص انسانوں کے خاص گروہ کو یہ جو ہے حکم دے رہا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ یا ایھاالذین آمنو کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ سارے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اب یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ 7 ارب لوگ ہیں، 7 ارب میں سے اب صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جو مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب ان سے مخاطب ہے۔ کرنے کا کیا کام ہے؟ کیونکہ تم ایمان والے ہو، تم نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے، تم نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ یا اللہ ہم اپنی ساری زندگی تیرے احکامات کے مطابق گزاریں گے، تو اب تو ہمیں بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کون سے؟ رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ اور یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ بتا رہا ہے کہ اب یہ جو روزے جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہ تمہارے لیے آپشنل نہیں ہے، یہ تمہارے لیے کوئی نفلی چیز نہیں ہے، یہ تمہارے لیے گڈ ٹو ڈو نہیں ہے، یہ مسٹ ٹو ڈو ہے، یہ لازمی کرنا ہے۔ یہ 1 مہینے کے جو روزے ہیں یہ تم پہ فرض کیے گئے ہیں۔ تو جو بھی شخص روزہ رکھنے کی جس پہ روزہ فرض بنتا ہے اس کو اب لازمی ہے کہ اس مہینے کے روزے جو وہ رکھے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پہ ہی نہیں فرض کیے گئے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تعداد مختلف ہوتی تھی لیکن ہر امت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے رکھنا کسی نہ کسی فارم میں وہ جو فرض کیے تھے۔ تو یہ تمہاری جو اگر انسانوں کی ہسٹری دیکھو تو پوری ہسٹری میں یہ ساری ترتیب چلتی آ رہی ہے، اور جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے تم پہ بھی اسی طریقے سے فرض کیے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو اصل بات ہے، اب یہ فرضیت تو ہوگی لیکن اس ساری کنورسیشن کا جو خلاصہ ہے، جو مین آبجیکٹیو ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تمہیں کیوں حکم دے رہا ہے اے ایمان والو تم روزے رکھو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن اس روزے سے تمہیں حاصل کیا کرنا ہے، وہ آبجیکٹیو کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لعلکم تتقون، اس لیے تم پہ فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے اطاعت گزار بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ دیٹ از دا آبجیکٹیو بیہائنڈ دس ہول منتھ۔ اس لیے نہیں صرف فرض کیے کہ بس اب تم نے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا ہے، تمہیں اپنے آبجیکٹیو کے بارے میں، مقصد کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ مقصد اچیو نہیں ہو رہا تو پھر وہ سارا مہینہ جو کہ خیر کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی رضا کا مہینہ ہے، تم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکو گے اگر تم نے اس کے آبجیکٹیو کو سامنے نہیں رکھا۔ اور وہ آبجیکٹیو کیا ہے اور وہ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔